نہ کیا ہوگا اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت کا حق ملے گا۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ عز و جل خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، البتہ انہوں نے انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، پتھروں کو، درختوں کو، شجر و حجر کو اللہ کے لیے ان سے امیدیں لگا رکھی تھی کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہماری اللہ تک بات پہنچانے والے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کفار مکہ کا تھا، اور یہی وہ بنیادی سبب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا۔ وغیرہ وہ مانتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کشتیاں پار لگاتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام مشرک یہ بات تسلیم کرتے تھے۔ بنیادی فرق، بنیادی اختلاف کیا تھا؟ وہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، وہ خالص عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنے بزرگان کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ سجدہ یہاں پر ہے تو سجدہ وہاں پر ہے، رکوع یہاں پر ہے تو رکوع بزرگوں کے سامنے بھی ہے، قربانی یہاں پر ہے تو قربانی حضرت سامنے بھی۔ تمام اعمال میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کو پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اپنے نبی کو حکم دیا وقاتلوہم ان مشرکین مکہ کو قتل کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین ایک اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی توحید قائم کی جائے، شرک کو مٹایا جائے۔ یہ بنیادی سبب ہوا کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور اگر شرک نہیں مٹنا، شرک موجود ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے جس دن کے نتیجے میں اگر شرک نہیں مٹتا، توحید قائم نہیں آتی، تم ایک ملک کو چھوڑ کر کائنات کو فتح کرتے جاؤ، اگر توحید قائم نہیں ہوئی، شرک نہیں مٹا، اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوئی، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، یہ فساد ہے، یہ ایجنسیوں کے مفادات ہیں، یہ ایجنسیوں کی لڑائیاں ہیں، یہ قوم اور قبیلوں کی لڑائیاں ہیں۔ جب اللہ کے لیے لڑائی ہوگی وقاتلوہم تو حکم ہوگا لڑو ان سے حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک نہ رہے، یہاں تک کہ غیر اللہ کی عبادت نہ رہے، غیر اللہ کی پوجا نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ساری توحید اللہ کی قائم ہو، دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا ہے اللہ نے میں لوگوں سے جنگ کروں، کس کو؟ امام کائنات کو، رحمت للعالمین کو، جس نے اپنی جان کے بدلے کے بھی کسی سے کوئی بدلا۔ ایک اعرابی آیا، اس نے نبی کی گردن میں پڑے ہوئے کپڑے کو زور سے کھینچا، وہ اونی چادر تھی، نبی کی گردن پہ نشان پڑ گئے۔ میرے نبی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے، وہ زیادتی کر رہا ہے، رسول اللہ کے چہرے پہ مسکرا اور کہتا کیا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میرا حصہ دو، مجھے بھی دو۔ نہ مانگنے کا ڈھنگ، نہ زبان چلانے کا ڈھنگ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، قربان جاؤ میرے نبی کی رحمت پر، بجائے اس کو کچھ سخت لفظ کہنے کے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو بھی مال میں سے کچھ دے دو۔ لیکن اللہ کے نبی یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ امرتو ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے جنگ کروں۔ کس لیے؟ نہ وطن کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ قبیلے کے لیے، نہ برادری کے لیے، نہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، نہ زمین کو آزاد کرانے کے لیے۔ امرتو، مجھے حکم ہے، اقاتل الناس، لوگوں سے قتال کرو، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک یہ زمین والے لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے ایک کافر کو گرایا، تلوار اٹھائی، وہ کافر نیچے گرا ہوا، اس نے دیکھا تلوار چلنے لگی ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی نے پھر بھی مارا، قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ نے کہا تو نے اسے قتل کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو سنیے، وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا تھا لیکن ڈر کے، خوف سے، تلوار اس کے سر پہ تھی۔ آپ نے کہا اے میرے ساتھی، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، سب کے دل سے نہیں پڑھ رہا؟
تیرا کیا حال ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا، کہا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ ظاہر یہی ہے، حالات یہی ہے، نظر یہی آتا ہے کہ ڈر کے پڑ رہا ہوگا کیونکہ تلوار اوپر ہے، نیچے گرا ہوا، ایک سیکنڈ کے بعد گردن کٹنے والی ہے، ظاہر یہی نظر آتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے قتل کر دیا، اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے میں قتال کروں، جنگ کروں، جہاد کروں، کب تک؟ زمین کے ٹکڑوں کا جھگڑا نہیں، ایجنسیوں کا جھگڑا نہیں، مفادات کا جھگڑا نہیں، مال غنیمت کا جھگڑا نہیں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یا تو جھگڑا یہ ہے یہ قوم اپنی سروں کو، اپنی پیشانیوں کو درگاہوں سے اٹھائے، مندروں سے اٹھائے، غیر اللہ کی پوجا سے اٹھائے، رب کی پوجا شروع کر دے، اور جب یہ کرے میری رسالت کا اقرار کرے، یقیم الصلاۃ نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، تو پھر ان کا خون مجھ سے محفوظ ہے سوائے اسلام کے حق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، اور مشرکین کی ایک بری عادت یہ بھی تھی وہ جنات سے مارا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی تعویذ فروش بیچارے کہیں وہ جنات کا نام لکھتے ہیں، کہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل کا نام لکھتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور اصل بات بتاؤں، جنات شروع میں انسانوں سے ڈرتے تھے، جنات شروع میں انسانوں سے خوف کھاتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے، اور جب انسانوں نے کیا کیا، کسی جگہ پہ اترتے تو کہتے اس جنگل کے جن سردار کی پناہ میں آتے ہیں، ساتھ جنات کے ساتھ سرداروں ہماری عبادت کرنا، ہونا کیا ایسی ہے نا تو دردسر کے اگر چلا رہے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنات طغیانی پر آگے، سرکشی بھی آگے، کہ اب تک تو ہم انسانوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ حقیقت کیا ہے انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے سرکشی شروع کی، اور معاملہ چلتے چلتے جنات کی پناہ طلب کرنے لگے، جنات سے ڈرنے لگے، ان کی عبادت شروع کی، اور مالک عز و جل نے اس کا علاج کیا بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اس سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور قرآن حکیم نے طریقہ سکھایا، جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو زبان سے کہو قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کس جگہ پہ اترے، ڈیرا لگائے، قیام لگائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو وہ فوراً زبان سے کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں تیرے کلمات کے ذریعے جو چیز تو نے پیدا کی ہے ہر چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اس منزل کو چھوڑ نہیں دیتا کوئی چیز مومن بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غیروں کو پکارتا ہے، فرشتوں اور جنات سے تعلق جوڑتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے پیچھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو رشتہ دینا جائز نہیں ہے، ان سے رشتہ داری کرنا جائز نہیں۔ جو غیر اللہ کو پوجے، جو اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرائے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، ان کو امام بنانا جائز نہیں۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو بھی حصے دار بنائے، یا اللہ مدد بھی کہے یا خدا مدد بھی کہے، اللہ کے لیے بھی جھکے، کسی اور کے لیے بھی جھکے، حج پہ اللہ کے لیے قربانی کرے، درگاہ اور مندر پہ جا کے غیر اللہ کے لیے قربانی کرے۔ جو اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے، نہ ان سے رشتہ داری کرنا جائز، نہ ان سے نکاح کرنا جائز، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، نہ وہ مر جائیں تو ان کی نماز پڑھنا جائز۔ قرآن حکیم میں مالک کو فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ لڑکیوں سے شادی نہ کرو حتی یؤمن،
जब तक कि वो ईमान न ले आए, मोमिन न बन जाए, उनसे निकाह न करो। वलअमतुल मुमिनतुल खैरुम मिन मुशरिका, एक मोमिना लोंडी मुशरिका आजाद औरत से बेहतर है। जो हालत शिर्क में है, जो गैरुल्लाह को पूछता है, जो गैरुल्लाह को पुकारता है, जो गैरुल्लाह के लिए झुकता है, जो गैरुल्लाह के लिए नजर न्याज करता है, उनकी साथ निकाह करने से कुरान हकीम मना फरमा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके बारे में क्या कहता है? उलाइका यदऊन इलन नार, जो शिर्क करते हैं हकीकत में वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, और जो अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं ये दारुस्सलाम की तरफ बुला रहे हैं, ये जन्नत की तरफ बुला रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक हुक्म देता है मुनाफिकीन के बारे में, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। अगर मुनाफिकीन में से कोई मर जाए तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला तुसल्ली अला अहद, इनमें से कोई भी मर जाए उनका जनाजा पढ़ना आपको जायज नहीं है, अहले ईमान को जायज नहीं है। वला तकुम अला क़ब्रिही, उनकी कब्रों पे खड़े होना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करना, ये भी जायज नहीं है। इन्नहुम कफरू बिल्लाह, इन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और ये इसी कुफ्र की हालत में मर गए और वो फासिक थे। इनका जनाजा जायज नहीं, इनकी कब्र पे खड़ा होना जायज नहीं, इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना जायज नहीं, इनके हाथ का ज़िबा किया हुआ खाना जायज नहीं। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़, उस चीज को न खाओ जिसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा नहीं किया गया, उसको न खाओ, ये गुनाह है, ये खाना जायज नहीं है। और ये शैतान लोग अपने दोस्तों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम इनके कहने पे चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हो जाओगे। जब पता लग जाए ये बंदा शिर्क करता है, ये गैरुल्लाह को सजदे करता है, ये गैरुल्लाह से मदद मांगता है, ये गैरुल्लाह की नियाज देता है, ये गैरुल्लाह से वो मामलात करता है जो खालिस अल्लाह के साथ करने चाहिए, तो फिर ऐसे इंसान का हाथ का ज़िबा किया हुआ नहीं खाना। क्यों? बाप की मोहब्बत बाद में, खानदान की मोहब्बत बाद में, बिरादरी की मोहब्बत बाद में, इस कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक है तो अर्श वाला अल्लाह है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर मैंने अपने अल्लाह को अपना खलील न पकड़ा होता तो मैं अबू बकर को खलील बना। अब मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत में भरा हुआ, मैंने तुमसे से किसी को खलील नहीं पकड़ा, मेरा खलील तो अल्लाह। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदियों की बस्ती से गुजरे, एक कबीले से गुजरे, एक यहूदी कह रहा था नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया, हम गनी हैं, अल्लाह हमसे सदका चंदा खैरात ज़कात मांगता है। अबू बकर से बर्दाश्त ना हुआ, उसके मुंह में थप्पड़ मारा। उसने आकर रसूलुल्लाह को शिकायत की, आपने पूछा अबू बकर क्यों मारा? कहा अल्लाह के नबी, इसने मेरे अल्लाह को गाली दी थी और मुबाहिद कभी अल्लाह के दुश्मन को बर्दाश्त, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी मैंने तो ये लफ्ज़ कहे नहीं। रसूलुल्लाह ने मैं अबू बकर गवाह लेकर आओ। अब गवाह तो भैया नहीं लाए, कहाँ से? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाह कहाँ से? हम बस्ती यहूदियों की, मौलवी यहूदी, कौम यहूदी, मैं अकेला मुसलमान। धरती पे कोई अबू बकर की गवाही देने वाला न रहा। आसमान वाले ने आसमान से जिब्राइल को भेजा, कहा जाओ और मेरे नबी को सुनाओ, अबू बकर की गवाही देने वाला इसका अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। इस यहूदी ने मुझे फकीर कहा, मेरे फकीर ने इसके मुंह में थप्पड़ मारा। सारी मोहब्बतों से पहली मोहब्बत इसके लिए अल्लाह इज़्ज़त। अबू बकर को कहा था तो रहमान, बदर की जंग में बाबा 3 मरतबा तलवार उठाई थी और तीनों मरतबा आपका चेहरा नजर आया था। मैंने अपनी तलवार को रोक लिया, मैंने कहा मेरा बाबा है, मेरा वालिद है, इसका हक है, इसके हकूक है, इसकी इज्जत और एहतराम है, मैं तलवार नहीं चलाता। बाबा आपकी खुशकिस्मती है, 3 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आए और मैंने आपको छोड़ दिया, तलवार नहीं चलाई। अबू बकर कहते हैं बेटा खुशकिस्मती तो तेरी है कि तू मेरी तलवार के नीचे 1 मरतबा नहीं, मेरी खुशकिस्मती नहीं कि मैं तेरी तलवार के नीचे 3 मरतबा आया और बाप समझ के तूने माफ कर दिया। खुशकिस्मती तेरी है कि तू मेरी तलवार के नीचे 1 मरतबा भी नहीं आया, और अगर आ जाता तो ये न देखता लखते जिगर है, ये देखता उस अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का गुस्साख है, मैं अल्लाह के दुश्मन की गर्दन को काट डालता, बेटे के रिश्ते को भूल जाता। सबसे
سے بڑی محبت کے قابل اللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر دسترخوان لگاؤ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اب کرتا ہوں. گھر کے اندر دسترخوان لگاؤ، اپنے ابا جان کو اپنے گھر دعوت